کوئی ایسا شنجن کنٹری جو آرام سے انہیں 10 سال بھی کر دیں میرے خیال میں پھر بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو دیگر ان کی امیگریشن کی خصوصیات ہیں وہ کسی دوسرے ملک میں نہیں ملتی ہیں۔ یورپ میں کوئی بھی ایسا کنٹری نہیں ہے جو امیگرینٹس کو ویلکم کر رہا ہو۔ اس وقت میرے ساتھ ایکس اٹارنی جنرل پاکستان ڈار صاحب موجود ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 2022 کے اینڈ میں 2023 کے شروع میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا، اور انہوں نے یہ بات مجھے بتائی تھی کہ یہ جو تمام رومرز ہیں کہ پورے یورپ میں اسپیشلی پرتگال میں امیگریشن بند ہونے جا رہی ہے، تو ہم نے جو انٹرویو لگایا تھا تو سب نے یہی بولا تھا کہ یہ لوگ بھوکے مر جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن ڈار صاحب نے یہ بات بولی تھی کہ پورے صرف پرتگال میں نہیں، پورے یورپ میں امیگریشن پالیسیز جو ہیں وہ سخت ہونے جا رہی ہیں۔ ویسا ہی ہوا میرے دوستو، آج ہم 2025 میں کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا 2024 جون میں امیگریشن بند کر دی گئی، فائل لاگ آرٹیکل 88 89۔ تو میں یہ مزید پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پورے یورپ میں امیگریشن کے کیا معاملات ہیں امیگریشن کے حوالے سے، دوسرا پرتگال میں جو یہ اتنی سختی شروع ہو گئی ہے امیگریشن کے حوالے سے، کس طریقے سے یہ دیکھتے ہیں ان کی پارلیمنٹ کو، کیونکہ یہ پاکستان میں سیاست میں بھی رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ایکس اٹارنی جنرل پاکستان رہے ہیں، تو کیا معاملات ہیں؟ تو آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈال صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ بتائیں۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ڈال صاحب، جتنی آپ نے پریڈکشن کی تھی وہ سب سچ ثابت ہوئی ہیں۔ 2022 کے اینڈ میں آپ نے کہا تھا کہ امیگریشن سخت ہوگی، صرف پرتگال کی نہیں پورے یورپ کی، ویسا ہی ہوا۔ اس کے علاوہ 2003 میں جب یہ رومرز شروع ہو گئے تھے پھیلنا کہ آرٹیکل 88 89 بند ہو رہا ہے، تو بہت سارے لوگوں نے بولا تھا کہ یہ لوگ بھوکے مر جائیں گے، لیکن آپ نے یہ بات بولی تھی کہ ایسا نہیں ہے، یہ آرٹیکل 88 89 بند ہوگا۔ اب آپ یہاں کی امیگریشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں پورچوگل کی؟ جی، ہم نے اس وقت بھی جو پالیسی کے پرسپیکٹو میں بات کی تھی کہ پالیسی میکرز کی ایک نظر سے دیکھا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ یہ بند کریں گے جی، اور اگر آپ دیکھیں تو اس وقت سے لے کے ابھی تک وہ پالیسی کا جو تسلسل تھا وہ جاری ہے۔ بے شک ابھی جو ریسنٹ امینڈمنٹس ہوئی ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں لیگل، جو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اور جو نئے پروپوزلز آ رہے ہیں، وہ بھی اصل میں اسی پالیسی کا تسلسل ہے۔ تو باوجود اس کے کہ ان کو اشد ضرورت ہے امیگرانٹس کی، سرمایہ کی ضرورت ہے، اور وہ سرمایہ بھی آ رہا ہے، امیگرانٹس بھی آ رہے ہیں جی، لیکن چونکہ پبلک سینٹیمنٹ اور جو دائیں بازو کی جماعتیں ہیں ان کا زور تیزی سے وہ اپنی زور پکڑنی ہے، اس وجہ سے یہ کچھ جو آپ کو اگلے چند سالوں تک سلولی گریجولی اینٹی امیگریشن پالیسیز ملیں گی، اور یہ صرف پرتگال میں نہیں ہوگا، سارے یورپ میں ہوگا۔ جی جی۔ اچھا، امریکہ میں جب سے یہ ٹرمپ صاحب آئے ہیں اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ پورا یورپ جو ہے وہ ایک الگ معاملات میں چلنا شروع ہو گیا ہے، اسی کو فالو کرتا ہے، امریکہ ٹرینڈ سیٹر ہے۔ کیا دیکھتے ہیں امریکہ کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں؟ جی، امریکہ میں تو اس وقت آفٹر ٹرمپ دنیا کی اس کی امریکہ کی تاریخی سب سے بڑی مائیگریشن ہو رہی ہے۔ جی، امریکن سے ہو رہے ہیں امریکہ وہ تو وہاں تو آپ کہانی مختلف ہے ایک، اور اس وقت پرتگال میں سب سے آنے والی جو کمیونٹی ہے ان میں امریکنز ہیں۔ جی، جو دنیا میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ اب امریکنز ہیں۔ جی، اور 19% آف ملینئرز امریکنز وہ ہیں جو کہہ چکے ہیں کہ ہم امریکہ چھوڑ رہے ہیں۔ صحیح، وہ تو وہاں تو آپ ریورسل اب شروع ہو گیا نا۔ صحیح بات۔ تو وہاں سے امریکہ سے امیگریشن سے مائیگریشن کی اب سٹیج آ گئی امریکہ میں۔ اچھا، وہاں پہ کرائم ریٹ از ویری ہائی، بہت مہنگا ہے امریکہ، اور خاص طور پہ وہاں کی پڑھی لکھی جو کمیونٹی ہے وہ چھوڑ رہے ہیں امریکہ کو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، مالمو میں ابھی ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے سویڈن کی، تو سویڈن میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں ان میں ایک لا پاس ہو گیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار $33,000 ہم سے لو اور یہ سویڈن چھوڑ دو۔ تو اس وقت یورپ میں کوئی بھی ایسا کنٹری نہیں ہے جو امیگرینٹس کو ویلکم کر رہا ہو۔ کیا دیکھتے ہیں، کوئی ابھی آپ کو ایسا کنٹری نظر آ رہا ہے کہ جہاں پہ ہمارے لوگوں کو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے آنا چاہیے؟ دیکھیں، یورپین یونین کو دیکھیں، یورپین یونین کے اندر اس وقت بھی پرتگال ریمینز نمبر 1 اٹریکشن۔ ٹھیک ہے۔ اگر یہ جو ابھی 7 سال کا قانون ہے 10 سال بھی کر دیں میرے خیال میں پھر بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو دیگر ان کی امیگریشن کی خصوصیات ہیں وہ کسی دوسرے ملک میں نہیں ملتی ہیں آپ کو۔ یورپین یونین سے باہر دیکھیں تو یورپین یونین کے باہر جو ہمارے پاکستانی لوگ ہیں یا انڈین بنگلہ دیش کی جو مسلم کمیونٹی ہے ان کے لیے ایک جنت نما ملک ہے جو بوسنیا انڈر ریٹڈ ہے۔ ہمارے دیسی لوگوں نے اس کو ایکسپلور نہیں کیا، عربیوں نے کیا ہوا۔ اوکے، عربیوں کا سیکنڈ ہوم ہے، اور سب سے بڑی انویسٹمنٹ وہاں پہ کویتیوں کی ہے، قطریوں کی ہے اور سعودیوں کی ہے۔ گرمیوں میں آپ جائیں تو آپ ہر گلی سے ایک آپ کو عربی نکلتا ہوا ملتا ہے، زبردست۔ اور اتنا خوبصورت ملک ہے وہاں، اور سب سے بڑی اس کی اسٹرینتھ یہ ہے
کہ وہاں پہ یہ تعصب نہیں ہے جو عیسائی ملکوں میں. اوکے. ویلکمنگ لوگ ہیں. پاکستان کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں. پاکستان واحد ملک تھا جس نے ان کو مرتے ہوئے بچایا تھا. اچھا. ان کو 3 سال تک سیز تھا اس سرائیوو کا. روزانہ سنائپرز کو ٹارگٹ ہوتا تھا. آس پاس پہاڑیاں ہیں, وہ ایک ویلی ہے, اوکے, بڑی ویلی ہے, تو روزانہ لاشیں اٹھتی تھیں. اچھا. تو پاکستان واز دی اونلی کنٹری جس نے اسلحہ بھی دیا, تو اس وجہ سے وہ ساری نسل زندہ ہے, صحیح, وہ موجود ہے وہاں پہ. اچھا اچھا, تو اس وجہ سے بڑا سافٹ کارنر ہے, زبردست. اور اچھا, اسلامی تہذیب ہے. اچھا اچھا, یورپین یونین کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پرتگال اگر یہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں فیملی یونین پہ, جی جی جی, نیشنلٹی جو ٹائم پیریڈ ہے, اس کے باوجود یہ اگلے 5 سال 10 سال نمبر 1 اٹریکشن رہے گا, یہ رہے گا. اچھا, تھوڑا بوسنیا کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا کہ ویدر وغیرہ, میں تو کبھی گیا نہیں وہاں, اب یہ بڑا ابھر کے سامنے آ رہا ہے. ویدر وغیرہ ایسا ہی ہے بالکل ہے, آپ اسلامی کنٹری, تو جو یورپین قوانین ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں وہاں پہ, کہیں وہ سعودیہ والے تو نہیں ہیں؟ نہیں, وہ 2028 میں یورپین یونین کا ممبر بننے جا رہا ہے. اچھا. اور وہاں پہ اسلامی تہذیب بھی ہے اور یورپین لائف سٹائل بھی ملتا ہے آپ کو. اوپن سوسائٹی ہے. اچھا. اور ایک ہی گلی میں مسجد بھی ہے, آگے ڈسکوز بھی ہیں. اور بڑے خوبصورت ہنس مک فرینڈلی لوگ ہیں, اور موسم بڑا اچھا ہے, جی, اور لش گرین, اور اتنا خوبصورت ملک ہے کہ آپ جیسے ہی ایک سرائیوو سے باہر نکلتے ہیں تو ہر گلی ہر نکر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار کہ اس کی وائب ہے اس ملک کی. ٹھیک ہے, میں اس کو جا کے سرچ بھی کرتا ہوں. اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ اس کا امیگریشن لینے کا طریقہ کیا ہے بوسنیا کا؟ بوسنیا پاکستانیز کے لیے تو سمجھ لیں بند ہی ہے, 99% ریفیوزل. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اس کی وجہ جی کہ پچھلے مہینے ابھی میں وہاں پہ تھا تو 100 گرفتاریاں ہوئی تھیں وہاں پہ, جو لوگ ہیومن اسمگلنگ میں انوالو تھے, اس میں زیادہ تر پاکستانی سے. تو ان وجہ سے اس وجہ سے بند ہے. تو اس وقت وہاں پہ صرف بزنس انویسٹمنٹ کی آپشن ہے جو ہم آفر کر رہے ہیں. میری بوسنین کمپنی, میرا وہاں پہ آفس ہے. اچھا, ماشاء اللہ, میں ہر مہینے جاتا ہوں. کیا بات ہے, اور اگلے مہینے آپ بھی آئیں میرے ساتھ. زبردست. اور ایک چیز یاد آ گئی مجھے, جب پاکستانیوں کے لیے کہا گیا تھا کہ اگر آپ کو سویڈن آنا ہے تو آپ کو ایتھوپیا جانا پڑے گا. آپ کو یاد ہے سویڈن نے اپنا عملہ پورا ہٹا لیا تھا پاکستان سے. تو ظاہر ہے اس طریقے کے معاملات کہ ہم لوگوں نے بوسنیا کو بھی نہیں چھوڑا, انسانی اسمگلنگ ہم نے وہاں پر بھی شروع کر دی ہے. جہاں افسوس کی بات ہے, لیکن بدقسمتی سے ایک حقیقت ہے. اور اس وقت وہاں پہ جو اسمگلنگ کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے نا, جو انسانوں کی اسمگلنگ ہے, انلیگل مائیگریشن ہے, اس میں افغانی, پاکستانی اور انڈینس. اچھا اچھا, تین ہی طبقے ہیں. وہاں بلاتے ہیں اور وہاں سے آگے شینجن جانا بڑا آسان ہے, کیونکہ بارڈرز پہ ایک طرف کروشیا شینجن کنٹری ہے, دوسری طرف سلووینیا شینجن کنٹری ہے, جی جی, ایک طرف مونٹینیگرو ہے, وہ بھی یورپین یونین میں آ رہا ہے. جی جی, تو وہاں سے بڑا آسان ہے آگے اسکیپ کرنا. اچھا, ابھی آپ نے دیکھا کہ اٹلی میں ایک یورپ میں ایک کشتی آ رہی تھی, اس میں بہت 100 سے زیادہ پاکستانی ابھی 2 دن پہلے پھر مر گئے. تو ہمارے لوگ, میں کئی دفعہ ویڈیو بنا کے, ناٹ اونلی می, جتنے یوٹیوبر ہیں, آپ کا بھی میں نے چینل میں دیکھا کہ آپ ہمیشہ بولتے ہیں کہ بھائی انلیگل بارڈر کراس مت کریں, جان کو خطرہ ہے. لیکن ابھی 100 سے زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ پھر مارے گئے ہیں انلیگل سمندری راستے سے, یہاں پر آ رہے تھے شنجن میں, اور ان کی کشتی الٹ گئی. وہ نیوز دیکھی آپ نے؟ جی ہم دیکھیے, میں نے بالکل جی. اور یہ تو آئے روز واقعات ہوتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے اب یہ ایک پوری انڈسٹری بن چکی ہے آپ کے ملک میں, اور اس کو روکنا حکومت کے لیے ممکن نہیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آواز ہی بلند کر سکتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو موٹیویٹ کریں, آپ جائیں, یہ لوگ بجائے اس کے کہ اپنی جان پہ کھیلیں, اور ایک اس معاشرے میں آئیں جہاں پہ ان کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. قطر میں جائیں, سعودیہ میں جائیں, اور بھری دنیا پڑی ہے. ان افریقی ملکوں میں جائیں جہاں پہ ڈالرز اکانومی ہے, صحیح, وہاں آرام سے آپ 1 سے 2 ہزار نکال سکتے ہیں. میں پھرا ہوں ان ملکوں میں. اچھا, گیمبیا میں فرینڈلی ہیں پاکستان کے لیے, صومالیہ میں چلے جائیں. جی, صومالیہ کے ساتھ ایک ملک ہے سومالی لینڈ, چھوٹا سا جیسے ہمارے ساتھ کشمیر ہے. جی جی, اور اس طرح کے ملک ہیں جہاں پہ انگلش بولی جاتی ہے, وہاں اتنے مواقع ہیں پیسے کمانے کے, صحیح, اور اتنی اچھی جگہیں ہیں, پرامن جگہیں ہیں, خوبصورت جگہیں ہیں. لیکن ہم پاکستانی ٹرینڈ فالو کرتے ہیں. پاکستانیز کو آپ کسی ٹرینڈ سے ہٹ کے سمجھانا بڑا مشکل ہے. بہت مشکل ہے, صحیح بات. یہ کہیں گے شینجن ہی جانا ہے, شینجن ہی جانا ہے. جی. کوئی ایسا شینجن کنٹری آپ کے مائنڈ میں ہے جس میں ہمارے پاکستانیوں کا بہت آرام سے ویزا لگ جائے بغیر کسی پرابلم کے؟ کوئی ایسا شینجن کنٹری جو آرام سے ویزا دے رہا ہو؟ ویسے تو یہ ٹورسٹ کنٹری یہی ہیں, اسپین ہے, نیدرلینڈ ہے, فرانس ہے, جرمنی ہے, یہی دیتے ہیں ویزا. لیکن کوئی ایک ایسا شینجن کنٹری جو آپ کو لگتا ہو کہ ہاں یار یہ پاکستانی اگر ویزا اپلائی کریں گے تو آسانی پیدا ہوگی؟ نہیں, پالیسی تو ایک ہی ہے نا, یورپین یونین کی پالیسی امپلیمنٹ ہوتی ہے, اور 4-5 بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے یہ بناتے ہیں پالیسی کہ ایک ملک سے ہم نے کتنے لوگ بلانے ہیں. اچھا, اور اس میں فرق نہیں پڑتا کہ آپ کروشیا فائل کر رہے ہیں ویزا یا آپ اسپین میں فائل کر رہے ہیں. تو
اوور آل دیکھیں تو اسپین، جرمنی، فرانس، نیدرلینڈ سے بڑے سال اچھا ریٹ رہا ہے وہاں پہ، اور اوور آل پاکستان سے بڑا ہائی ریفیوزل ریٹ ہے. تو یہ اس پہ ڈپینڈ نہیں کرتا، ملک ڈپینڈ کرے گا پروفائل کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے کبھی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے آپ کی، اور آپ کی فیملی ہے، بچے ہیں، بیوی ہیں، اور کوئی آپ کے فائنینشیل اسٹرینتھ بھی نہیں ہے، آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں فیملی کے ساتھ، تو ظاہر ہے آپ کو آپ کروشیا میں فائل کریں یا بوسنیا میں فائل کریں ویزا نہیں ملے گا. سیم ہی لگے گا. جی جی. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ آج بھی اگر یہ 10 سال پہ بھی چلا جائے پاسپورٹ، تب بھی پرتگال امیگریشن کے حوالے سے نمبر 1 رہے گا، کیونکہ ہم لوگ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، اور کوئی کنٹری ایسا نہیں ہے جو ہمیں ویلکم کر رہا ہے. جی ہاں، کوئی اتنا فرینڈلی کنٹری نہیں ہے جو آپ آئیں ٹورسٹ ویزا پہ آئیں اور آپ یہاں پہ لیگل آپ کو رہنے کی اجازت مل جائے. اور اب تو نوکری کے مواقع بھی کافی ہیں، پہلے نہیں ہوتے تھے، اب دیسیوں کو مل جاتی ہیں نوکریاں. میرے خیال سے بارش بہت تیز شروع ہو گئی ہے. میرے دو اسسٹنٹ اٹارنی جنرل ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاروق ڈال صاحب، میں مزید ان کا انٹرویو انشاءاللہ پھر کسی لوکیشن پہ لوں گا، کیونکہ یہاں پہ بہت تیز بارش شروع ہو گئی ہے. میرے دوستوں اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. جاتے جاتے کچھ کہنا چاہیں گے ڈال صاحب؟ بہت شکریہ جی. تھینک